السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہتین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدر کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے دیتا، لیکن اس نے عسکری نقطۂ نگاہ سے اس کو دیکھا اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عبقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے سوچا القدس کئی شہروں کے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، خصوصاً عیسائیوں کے وہ ممالک جو ارض فلسطین میں صلیبی ناپاک وجود کو لا کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس نے پہلے ساحلی صلیبی مراکز سے خلاصی پانے اور دوسرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں پر قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا۔ اس کے بعد وہ القدس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے فتح کر لے گا، جبکہ اس صلیبی ناپاک وجود کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ اکا اور دوسرے ساحلی صلیبی قلعوں پر قبضہ کرنا بھی مصر اور شام کے مابین راستہ بھی بنا دے گا، جو اس کے ملک کے دونوں بازو شمار ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاری کی، مجاہدین کو اپنے ہرملا لیا اور اپنے ذہن میں کھینچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا۔ ہتین کی کامیابی کے بعد صرف چند ماہ میں ہی گزر پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مندرجہ ذیل شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرما دی۔ اکا، کیساریہ، حیفا، صفوریہ، مالیہ، شکیف، الغولہ، الطور، سبتیہ، نابلس، مجدلیانہ، یافا، سیدہ، جبیل اور بیروت، ہرفند اور ارملہ، غزہ، بینی، بیت لحم، بیت جبریل اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان صلیبی بری فورسز کے پاس تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی بڑی فتوحات معرکہ ہتین کے بعد 583 ہجری میں صرف چند مہینوں کے دوران پوری ہو گئی تھیں۔ اس طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی۔ کام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی بحری بیڑے بھی منگوا لیے، جو حسام الدین لؤلؤ الحاجب کی زیر قیادت پہنچے، جو اپنی جرأت اور بصالت اور عظیم خطرناک کاموں میں بلا خوف و خطر کود جانے میں مشہور زمانہ تھا اور صاحب المشورہ بھی تھا۔ اس نے بحر متوسط میں چکر لگانے شروع کر دیے، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں فرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ 15 رجب المرجب کو بروز اتوار القدس کے قریب آن اترا۔ اب اس نے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے کہا کہ بغیر خون ریزی اور کشت و خون کے، جس کے وہ ایسے مقدس مقامات میں پسند نہیں کرتا، اطاعت قبول کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے اس کا جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرانے کی تدابیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئے۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی جہت سے حملہ ہی کر دے۔ چنانچہ 20 رجب کو اس نے اپنے لشکر کو اس جانب منتقل کر دیا۔ اسی رات منجنیقیں نصب کروانی شروع کر دیں۔ صبح ہونے سے قبل منجنیقیں لگ چکی تھیں، بلکہ اپنا کام کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار تھیں۔ اب انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف فرنگیوں نے فصیل کے اوپر اپنی مناجیق کو نصب کیا۔ دونوں اطراف سے پتھراؤ شروع ہو گیا۔ فریقین کے مابین سخت لڑائی ہو رہی تھی۔ امام ابن الاسیر کے بقول ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ ہر ایک فریق اس لڑائی کو دین سمجھ کر لڑ رہا تھا، اور یہ بات ایسی تھی کہ دین ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر متحرک اور پیدا کرتی ہے، موت کو اس کا محبوب بنا دیتی ہے، اپنا سب کچھ اس پر لٹا دینا اس کے لیے آسان ترین بنا دیتی ہے۔ امیر عز الدین عیسیٰ بن مالک جو مسلمان قائدین اور متقین میں سے ایک تھا، وہ شہید ہو گیا۔ اس کے جام شہادت نوش کرتے ہی مسلمانوں کے جوش اور ولولے میں ایک نیا رنگ پیدا ہو گیا، تو انہوں نے یک بارگی ایسا حملہ کیا کہ فرنگیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ کچھ مسلمان خندق عبور کر کے فصیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیوار توڑنے والے نقابوں نے شہر پناہ کو توڑنا شروع کر دیا، اور اسی دوران دشمن کو دور رکھنے کے لیے مناجیق بلا توقف پتھراؤ کر رہی تھی اور تیر انداز مسلسل تیروں کی موسلا دار بارش برسا رہے تھے تاکہ یہ نقاب اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو جب ان فرنگیوں کے دفاع کرنے والوں نے مسلمانوں کے حملے کی شدت اور ان کے ارادوں کی صداقت اور القدس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج کی عارضی قیام گاہ کو چھڑوانے کی خاطر موت کو سینے سے لگانے کے جذبات کو دیکھا، تو انہوں نے اپنی ہلاکت اور بربادی کا یقین ہو گیا اور سوائے امان طلب کرنے کے کوئی چارہ نہ دیکھا۔
وہ مذاکرات کرنے کے لیے مائل ہوئے۔ دنیا میں کافر قوموں سے مذاکرات کا طریقہ یہی ہے کہ جہاد جاری رکھا جائے اور اللہ کے دشمنوں کا گھیرا تنگ کیا جائے، وہ مذاکرات کی اپیل کریں، یہ نہ ہو کہ مسلمان کمزوری دکھاتے ہوئے خود مذاکرات کی دعوت پیش کریں، اور وہ بھی مغلوبانہ جمہوری انداز میں، کہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، پھر مذاکرات کی سازش کر کے ان کو نام نہاد معاہدوں کے جال میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ سلطان نے اس شرط پر امان دے دی کہ عیسائی باشندوں میں سے تمام مرد فی کس 10 دینار اور عورتیں فی کس 5 دینار اور بچے فی کس 2 دینار جزیہ دے سکیں، اپنا ضروری اسباب اور جانیں لے کر چلے جائیں۔ جو اس فدیہ یعنی زر تلافی کو ادا نہ کر سکے وہ بطور غلاموں کے مسلمانوں کے قبضے میں رہیں گے۔ عیسائی اس شرط پر رضامند ہو گئے اور بالیان بن بارزان اور بطریق اعظم اور داویہ اور استبراریہ کے رئیس اس رقم کے ادا کرنے کے ضامن ہوئے۔ بالیان نے 30,000 دینار مفلس لوگوں کے واسطے ادا کیے اور جزیہ ادا کرنے والے تمام لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو بغیر جزیہ ادا کرنے کے ہر ایک ممکن ذریعہ سے یعنی دیواروں سے لٹک کر اور دوسرے طریقوں سے نکل گئی، اور باقیوں کی نسبت بھی جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، سلطان نے ایسی فیاضی رکھی کہ جس کی نظیر دنیا میں کم ملے گی۔ ملک عادل کی درخواست پر اور اپنے بیٹوں اور عزیزوں کی درخواستوں پر بے شمار لوگ جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے آزاد کر دیے گئے۔ پھر بالیان اور بطریق اعظم کی درخواست پر بھی ایک بڑی جماعت کو آزادی دے دی گئی، اور سب کے بعد ایک بڑی جماعت اپنے نام پر چھوڑ دی۔ عیسائی ملکہ کو مع اپنی تمام دولت اور بے شمار مال و اسباب اور زر و جواہر کے اپنے ملازموں اور متعلقین سمیت خاوندوں کے پاس جانے کی اجازت دی، اور کسی شخص سے خواہ وہ کتنی ہی دولت اور مال لے کر نکلا سوائے جزیہ کی معین رقم کے کچھ زائد طلب یا وصول کرنے کی مسلمانوں نے پرواہ نہیں کی۔ جب عیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں گھٹنوں تک چلتے رہے، سلطان کا یہ سلوک جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا اسلامی فیاضی اور تحمل اور احسان اور سلوک کی ایک ایسی مثال ہے جس پر خونخوار اور درندہ خصلت عیسائی دنیا کو اسلام اور مسلمانوں پر خون ریزی کے الزام لگانے اور اسلام کو خون ریزی کا مترادف قرار دینے کی بجائے اس کے روبرو شرمندہ ہونا چاہیے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کے نشانات کو ختم کرنا شروع کر دیا اور اس میں اسلامی طور اطوار واپس لانے شروع کر دیے۔ یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ پر تر و تازگی پلٹ آتی ہے، اور یہ نشان بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنی، اور ان کی عظمت و رفعت اور سربلندی کے لیے یہی کارنامہ کافی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ دی تھی کہ جو بہت کچھ تبدیلی اور درستی کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس کی درستی کا حکم دیا۔ ٹیمپلرز کے عیسائیوں نے مسجد کے قدیم محراب کو بالکل چھپا دیا تھا، اس کے مغرب کی طرف ایک جدید عمارت گرجا بنا کر محراب کو اس کے اندر داخل کر دیا تھا، اور محراب دیواروں میں غائب ہو گئی تھی۔ محراب کے نصف حصہ پر دیوار بنا کر ان بدبختوں نے بیت الخلاء بنا دیا اور نصف کو علیحدہ کر کے وہاں غلہ بھرنے کی جگہ بنائی۔ سلطان کے حکم سے یہ جدید دیواریں اور مغربی طرف کا گرجا وغیرہ گرا دیے گئے اور محراب کی اصلی صورت نکال کر جہاں اس کی مرمت اور درستی کی ضرورت تھی کر دی۔ مسجد کو اس کی اصلی حالت میں لا کر اس کو عرق گلاب سے جو دمشق سے لایا گیا تھا دھویا اور صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے پاک اور آراستہ کیا۔ ممبر رکھا گیا اور ممبر کے اوپر قندیلیں لٹکا دی گئیں۔ قرآن شریف کی تلاوت شروع ہو گئی اور وہیں نماز پڑھی جانے لگی، اور ناقوس کی صدا کی بجائے اللہ واحد کی اذانیں کہی جانے لگیں۔ ان سارے انتظامات کے بعد سلطان نور الدین زنگی کا بنایا ہوا ممبر یہاں پر رکھا گیا۔ اس عظیم الشان مسجد میں رکھنے اور بعد فتح اس پر خطبہ پڑھے جانے کے لیے ایک عالی شان ممبر جس کو نہایت صنعت اور کاریگری سے بڑے بڑے صناؤں یعنی کہ کاریگروں کی عرصہ دراز کی محنت اور صرف زر کثیر کے بعد بنوایا تھا، اس کو اپنے خزانے میں محفوظ رکھا تھا۔ مگر سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ آرزو فتح بیت المقدس کی پوری نہ ہوئی اور ممبر اسی طرح پڑا رہ گیا۔ سلطان صلاح الدین نے اس کو منگوا بھیجا اور مسجد اقصیٰ کے محراب میں رکھ کر بزرگ نور الدین کی اس تمنا کو پورا کیا جو وہ حسرت کی طرح اپنے دل میں لے کر دنیا فانی سے چل بسے تھے۔ بیت المقدس کی عمارت اور متبرکات اور دوسرے قوائف بھی تبدیلیاں اور درستیاں کی گئیں۔